الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت نبيا وآدم بين الماء والتين. أجمل الأجملين وأكمل الأكملين، سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا ومأوانا وملجانا وهادينا ومرشدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وكتبنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی. بعد از حمد و ثنا خالق کونین جل جلالہ و درود و سلام بارگاہ تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. موضوع محتشم سامعین وقار،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمیشہ اہتمام فرمائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے لے کر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء و رسل یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور یہ اعلان فرما دیا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور رب نے اعلان فرما دیا کہ اب قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی اسی نبی کا قانون ہی چلتا رہے گا، اسی نبی کی نبوت و رسالت جو ہے وہ قیامت کے بعد بھی قائم و دائم رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے دنیا میں بھیجا تو انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رشد و ہدایت کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ کرم پر لیا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کو نازل فرمانے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر گاہے بگاہے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے مخصوص بندوں کو چنا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء نے دین کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجددین کو اس دین کی حفاظت کے لیے بھیجا، جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنن ابن ابی داود کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں، ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا شخص بھیجے گا جسے مجدد کہا جائے گا، جو دین کی تجدید کرے گا، جو دین کے اوپر گرد و غبار پڑ چکی ہوگی، دین کے اندر جو بگاڑ آ چکا ہوگا، اس کو درست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو بھیجے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشد و ہدایت کا سلسلہ حضور کے وصال مبارک تک چلتا رہا، اور حضور کا جب ظاہری وصال ہوا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری طور پر حضور نے جب پردہ فرما لیا تو اس کے بعد یہ سلسلہ اب امت کے کندھوں پر آ گیا۔ حضور کے بعد 1 صدی تک، 100 ہجری تک تمام صحابہ و تابعین نے مختلف انداز میں اپنے اپنے طور پر دین کی حفاظت کے ذمے جو ہیں وہ سر انجام دیے، لیکن آہستہ آہستہ جب ملوکیت کا دور شروع ہوا تو دین کے اندر بگاڑ آنا شروع ہو گیا، عدل و انصاف ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا، ظلم و ستم ہر طرف عام تھا، اور جب دین کی شکل بگڑنے لگی، جب دین کے اندر جو ہے وہ بگاڑ آنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پہلا مجدد بنا کر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا ہے۔
حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پہلے مجدد بن کر آئے، اور اس دور کے اندر جب عدل و انصاف ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 2 سالہ دور حکومت کے اندر ایسا عدل و انصاف قائم کر دیا کہ علماء فرماتے ہیں شیر اور بکری اگٹھے تالاب سے پانی پیتے تھے اور شیر بکری پر حملہ آور نہیں ہوا کرتا تھا۔ کسی صدی میں 1 مجدد، کسی میں 2، کسی میں 4 بھی رہے، مختلف علاقوں کے اندر بھی مجدد جو ہے وہ آتے رہے۔ آج جس مجدد کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں وہ بر صغیر پاک و ہند کے مجدد ہیں، جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر مغلیہ دور حکومت تھا، مغلیہ حکمرانوں میں بعض حکمران بہت اچھے بھی گزرے ہیں جنہوں نے عدل و انصاف سے کام لیا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ فقہ کا جو اصول رہا ہے، مغلیہ دور کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے وہ سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فقہ کے مطابق ہوتے تھے، اور تمام مغلیہ حکمران اسی پر کاربند رہے۔ جب بابر فوت ہوا تو اس کے بعد ہمایوں اس کا بیٹا جو ہے وہ تخت نشین ہوا۔ یہ بھی ایک لحاظ سے بڑا دیندار شخص تھا، اور ایک دن یہ مغرب کے وقت سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ ابھی درمیان میں ہی پہنچا تھا کہ اذان مغرب ہونا شروع ہو گئی۔ اب ہمایوں کی دینداری دیکھیے، دین سے محبت دیکھیے، وقت کا بادشاہ ہے، لیکن مغرب کی اذان شروع ہوئی تو اذان کے احترام میں وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ جاتا ہے، وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور اذان سننا شروع کر دی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اذان کے احکامات میں یہ بات واجب ہے کہ جو ہی اذان ہو تمام کاموں کو روک دیا جائے، تمام کاموں کو روک کر اذان کو سنا جائے۔ اگر کوئی دکاندار سودا بیچ رہا ہے، کوئی مزدور کام کر رہا ہے، مستری لگا ہوا ہے، اپنے کام کاج کے اندر گپ شپ میں مشغول ہیں، تو اذان کی آواز کانوں میں آتے ہی خاموش ہو جانا چاہیے اور اذان کو سننا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا کہ اگر بالفرض کوئی بندہ اذان کے وقت اپنی گپ شپ کے اندر مشغول ہے، وہ اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے، اذان کے احترام میں خاموش نہیں ہوتا، دکاندار اپنا سودا صرف بیچ رہا ہے، مزدور اپنی اینٹیں اٹھا رہا ہے، مستری اینٹیں لگا رہا ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنی کام میں مشغول ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ اذان کا احترام نہیں کرتا اور اپنے کام میں مشغول رہتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا۔ جو بندہ اذان کا احترام نہیں کرتا، اس لیے کم از کم ایک اذان کا احترام کے ساتھ سننا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ اذان کا سننا مستحب ہے، اور بالفعل باقاعدہ چل کر مسجد کی طرف آنا یہ واجب ہے، تیار ہو کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آنا یہ واجب ہے۔ بہرحال ہمایوں کتنا دیندار تھا کہ مغرب کی اذان سننے کے لیے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، وہیں پہ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی لاٹھی ٹیکی ہوئی تھی، جب اذان ختم ہوئی تو اب سیڑھیاں دوبارہ اٹھ کر اترنے لگا، اس کا پاؤں پھسلا اور یہی اس کی موت کا سبب بنا، وہ سیڑھیوں سے گرا اور فوت ہو گیا۔ اب اس کا 14 سال کا بیٹا تھا جس کا نام تھا اکبر۔ اب اکبر جو ہے وہ تخت نشین ہوا، اور بڑے بڑے اکابر علماء نے اس کے بارے میں، مورخین نے لکھا ہے، ملا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے مورخ گزرے ہیں، تاریخ دان گزرے ہیں ہندوستان کی تاریخ کے اندر، انہوں نے لکھا کہ اکبر جو ہے وہ شروع میں اچھا انسان تھا، اولیاء کرام کا ماننے والا تھا۔ آگرہ کے قریب ہی ایک بزرگ تھے حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، وہاں پر بڑے اس نے عبادت خانے جو ہے وہ بنائے، اور بڑے ان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہتا تھا۔ لیکن اس کے اندر بگاڑ کا سبب جو ہے وہ اس کے قریب رہنے والے وہ درباری ملا بنے جو علماء سو قرار پائے ہیں۔ ہر دور کے اندر علماء سو موجود ہوتے ہیں۔ علماء سو یعنی وہ علماء جو دینداری کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو دین کا صحیح بعمل نہیں ہوتے، دنیاوی لالچ کے اندر دین کے اندر بگاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء سو نے بادشاہ اکبر کو آہستہ آہستہ دینی طور پر بگاڑنا شروع کر دیا، اور ہندو چونکہ مسلمانوں سے جنگیں ہار کے تھک چکے تھے، انہوں نے یہ سازش چلی کہ انہوں نے اپنی خوبصورت عورتیں جو ہیں ان میں داخل کر دیں۔ بادشاہ اکبر نے بھی ایک ہندو لڑکی سے شادی کی ہوئی تھی، اور بقول اکبر الآبادی بڑے بڑے بہادر جو ہیں وہ
میدان جنگ کے اندر شکست کھائیں نہ کھائیں، بیوی کے سامنے وہ شکست کھا ہی جاتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا کہ اکبر ڈرتے نہیں جرمن کی فوج سے، اکبر ڈرتے نہیں جرمن کی فوج سے، مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوچ سے۔ تو بیوی کی باتوں میں عموماً لوگ آ ہی جاتے ہیں۔ تو اکبر آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہو گیا، اس کے عقائد و نظریات بگڑتے بگڑتے وہ اس قدر بگڑ گیا کہ اس نے دین اسلام کا ہی انکار کر دیا اور ایک نیا دین جو ہے وہ اس کا اجرا کر دیا، جس کو دین الہیہ اور دین اکبری کہا جاتا تھا۔ اس نے تمام مسجدیں جو تھیں ان کو شہید کروا دیا، ایک حال نما ایک جو ہے وہ جگہ تعمیر کروائی اور کہا کہ سارے آ جاؤ، مسلمان بھی آ جاؤ، عیسائی بھی آ جاؤ، ہندو بھی آ جاؤ، سارے یہاں پر آ کر عبادت کرو، کوئی مسلمان کوئی سکھ کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ گائے کے ذبیحے پر اس نے پابندی لگا دی کہ گائے کوئی ذبح نہیں کر سکتا، کہ ہندو کو جو ہے وہ ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، وہ گائے کو ماتا کہتے ہیں، لہٰذا گائے کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اس نے حرام چیزوں کو بھی حلال قرار دینا شروع کر دیا۔ جب دین کے اندر اکبر نے اس قدر بگاڑ پیدا کیا کہ نیا دین دین اکبری کے نام سے جب وہ لے آیا، بڑے بڑے علماء نے اس وقت اپنے طور پر آوازیں اٹھائیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے، جو بندہ پاورفل ہوتا ہے وہ لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیتا ہے۔ علماء کو جیلوں کے اندر قید کیا گیا، سزائیں دی گئیں، علماء کے منہ کو بند کیا گیا، لیکن کوئی ایسی پر اثر اور مضبوط آواز لوگوں کو نہیں مل رہی تھی کہ جو اکبر کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہو اور وہ آواز مسلمانوں کی علمبرداری کر سکے، ان کی رہنمائی کر سکے۔ ایسے دور کے اندر جب اسلام کے نقشے کو بگاڑا جا رہا تھا، تبدیل کیا جا رہا تھا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا جا رہا تھا، ایسے وقت کے اندر اکبر بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سرہند کی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد الفسانی کو پیدا فرما دیا۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ مرد مجاہد ہیں کہ جن کے رگوں کے اندر خون فاروقی گردش کر رہا ہے۔ یہ فاروقی نسل تھے اور اپنے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے، حضور جب میں اسلام کے خلاف کوئی کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اسلام کو مٹتا ہوا دیکھتا ہوں، تو میری رگ فاروقی جو ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے، میں اسلام کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے اکبر کے خلاف جو ہے وہ علم جہاد بلند کیا اور اکبر کو کہا کہ جو تو دین لے کر آیا ہے، جو دین تو لانا چاہتا ہے، جو تو نافذ کرنا چاہتا ہے، وہ دین جھوٹا ہے، اس کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تیرا دین چند دن چلنے والا بھی نہیں ہے، ہمارے لیے تو سب سے سچا دین تو وہی ہے جو محمد عربی کا دین 1400 سال سے لایا ہوا ہے، سب سے سچا دین ہے، اور وہی دین 1400 سال سے چل رہا ہے اور وہی قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا تیرے دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج آپ یونیورسٹیوں کے اندر چلے جائیں، کالجوں کے اندر چلے جائیں، بڑے بڑے پروفیسروں سے آپ پوچھیں کہ اکبر کے دین اکبری دین الہی کی کوئی 2-3 جزیات ہی سنا دیں تو شاید ہی کوئی پروفیسر کوئی 1-2 جزیات بتا سکے۔ اکبر کا لایا ہوا دین اس قدر مٹ گیا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، اور میرے آقا کا لایا ہوا دین آج بھی اسی طرح چمک رہا ہے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکبر کے سامنے اس طرح آواز بلند کی، علم جہاد بلند کیا۔ اکبر مرتد تھا، وہ اسی ارتداد کی حالت میں ہی مر گیا، حالت کفر میں مر گیا، مرتد ہی مرا۔ اس کی اصلاح کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں لیکن اس کی اصلاح نہ ہو سکی۔ آج ہماری ٹیلی ویژنوں کے اوپر اکبر بادشاہ کے نام کے ڈرامے چلتے ہیں، فلمیں چلائی جاتی ہیں جن کو ہمارے مسلمان بڑے خوش ہو کے دیکھتے ہیں، جی ہمارا بادشاہ تھا، مگر اس کی اصل تاریخ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا بدبخت بادشاہ تھا جس نے دین کی اصل کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے ہندو جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اکبر کو، اور اس کے نام پر ڈرامے بنائے جاتے ہیں، فلمیں بنائی جاتی ہیں، اور اس کے کردار کو اس کی جو تعلیمات تھیں ان کو آگے فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن 1400 سال سے آج تک کوئی بھی دین کو بگاڑ نہیں سکا اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اکبر مرتد مرا، اکبر کا بیٹا جہانگیر وہ تخت نشین ہوا، اور وہ تخت نشین ہوتے ہی اب وہ بھی باپ کی ڈگر پر چلنا شروع ہو گیا۔ اس نے بھی وہی کام، وہ اپنے آپ کو سجدہ تعظیمی کرواتا تھا۔ اس کے دور کے اندر بھی مسجدیں بنانے پر پابندی تھی، دین اسلام کی اشاعت پر پابندی تھی، تمام ادیان کو وہ اکٹھا کر کے چلانے کی کوشش کرتا تھا، اور وہ اپنے سامنے سجدہ تعظیمی، جس کو وہ سمیع بوسی کہتا تھا، سجدہ تعظیمی کروایا کرتا تھا۔ بادشاہ جہانگیر جب جہانگیر تخت نشین ہوا تو اس نے
اپنے جو درباری ملا تھے ان سے مشورہ کیا کہ کسی طرح مجدد الفسانی کو میرے سامنے جھکا دو، یہ کسی طرح میرے سامنے سجدہ کر دے، جھک جائیں، تو پھر سارے لوگ میری جو ہے وہ بادشاہت کو تسلیم کر لیں گے۔ ایک یہ بندہ جو ہے وہ میری نگاہوں میں کھٹکتا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا جی آپ آرڈر دیں، مجدد الفسانی کو آپ دربار کے اندر بلائیں، باقی مجھ پہ چھوڑ دیں، وہ آپ کے سامنے جھکیں گے۔ اب مجدد الفسانی کو بادشاہ کی طرف سے آرڈر آ گیا جی آپ محل کے اندر آئیں۔ اس شخص نے کیا کیا کہ ایک چھوٹا دروازہ جو انسان کے سائز سے آدھا ہے، وہ 4 فٹ کا 3 فٹ کا دروازہ اس نے بنایا جس میں سے جھک کر گزرنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجدد الفسانی اس میں سے داخل ہوں گے تو جھک کر آئیں گے۔ تو جہانگیر کہنے لگا چلو اتنا بھی جھک جائیں تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا۔ اب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جہانگیر کے دربار میں آ رہے ہیں، اور اس چھوٹے دروازے سے آپ کس طرح داخل ہوئے؟ آپ نے پہلے سر اندر داخل نہیں کیا، کیونکہ سر داخل کرتے تو جھک جاتا۔ آپ نے پہلے اپنا پاؤں اندر داخل کیا اور جہانگیر کو اپنا پہلے پاؤں دکھایا، اور پھر آپ اس طرح محل کے اندر داخل ہوئے۔ اب جہانگیر جو ہے وہ سیخ پا ہو گیا کہ یہ تو جو ہے وہ میرے دربار کی توہین ہو گئی ہے۔ اب سارے ملا کہنے لگے جی ان کو سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا جائے۔ سجدہ تعظیمی کے لیے کہا گیا تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیر کی طرح ڈٹ گئے اور فرمایا غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے، غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف جھکنے والا ہوں۔ کہا نہیں آپ زمین بوسی کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں زمین بوسی بھی نہیں کروں گا۔ ایک درباری ملا آگے بڑھا اور کہنے لگا مجدد الفسانی جب جان کا خطرہ ہو تو پھر بقدر ضرورت حرام کا ارتکاب بھی شریعت میں جائز ہے، آپ جان بچانے کے لیے سجدہ کر دیں، کہیں بادشاہ آپ کا سر نہ قلم کروا دے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے جس کو اپنی جان کا خطرہ ہو وہ اپنی جان بچائے، میں فاروق اعظم کا بیٹا ہوں، مجھے جان سے زیادہ اپنا ایمان پیارا ہے، مجھے جان سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر ہے، میں سر نہیں جھکاؤں گا۔ جہانگیر نے آپ کو قلعہ گوالیار کی جیل کے اندر بھیج دیا۔ اب آپ جانتے ہیں پھول جہاں پر بھی ہو وہ خوشبو بکھیرتا ہے، پھول کا کام ہے خوشبو بکھیرنا۔ مجدد الفسانی سرہند کی زمین پر تھے تو لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اللہ نقش کر رہے تھے۔ آپ قلعہ گوالیار کی جیل کے اندر چلے گئے تو وہاں قیدیوں کے دلوں پر اللہ اللہ نقش کر رہے ہیں۔ مجدد الفسانی جیل کے اندر بھی جا کر اسی طرح دین کا کام ہلکا جو ہے وہ اسی طرح ایک درگاہ بن گئی ہے گویا، اور لوگ آ رہے ہیں، بڑے بڑے جرنیل جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ ادھر آپ کا ایک مرید تھا ہیبت خان، جہانگیر کے مقابلے کے اندر آیا، اور بعض مورخین نے لکھا کہ دریائے جہلم کے کنارے پر ان کی جنگ ہوئی اور جہانگیر اس جنگ کے اندر ہار گیا، اس کو شکست ہوئی۔ تو ہیبت خان جو آپ کا مرید تھا مجدد الفسانی کا، اس نے خط لکھا کہ حضور آپ جیل سے نکلیں اور تخت پر جا کر بیٹھ جائیں۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جب اس کا خط پہنچا عیبت خان کا تو آپ نے فرمایا عیبت خان تو میرا مرید تو ہے لیکن مجھے پہچان نہیں سکا، مجھ فقیر کو پہچان نہیں سکا، مجھ فقیر کی منزل جو ہے وہ تخت نہیں ہے، ہم تختوں کو کیا کریں گے، ہماری منزل تخت و تاج نہیں ہے، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ جو سرکار کی گلی کے گدا ہوں ان کو دنیاوی بادشاہت کی کیا ضرورت۔ آپ فرمانے لگے میری منزل جو ہے وہ تخت نہیں ہے۔ اگر جہانگیر توبہ کر لے اور راہ راست پر آ جائے تو دوبارہ تخت پر اسی کو بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہیبت خان کے پاس واپس خط پہنچا، اس نے خط پڑھا، وہی خط اس نے جہانگیر کو دکھایا کہ دیکھ جن کے اوپر تو ظلم و تشدد کر رہا ہے، جن کو تو نے جیل کے اندر قید کیا ہوا ہے، وہ تیرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ جہانگیر نے خط پڑھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے توبہ کی، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کا مرید ہوا، اور اب جہانگیر کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے عمل سے اس قدر اپنا معتقد بنا لیا کہ اب مجدد الفسانی حکم فرما رہے ہیں اور جہانگیر عمل کرتا جا رہا ہے۔ مجدد الفسانی نے فرمایا جتنی مسجدیں گرائی گئی ہیں ان کو دوبارہ تعمیر کروایا جائے، ان مسجدوں کو دوبارہ تعمیر کروایا گیا۔ اور اسی طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا گائے کی قربانی کو تو نے منع کیا ہے، گائے کے ذبیحے کو تو نے منع کیا ہے، تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ سارے لوگوں کے سامنے تو گائے کو ذبح کر۔ اس نے پھر ساری دنیا کے سامنے اپنے محل کے دروازے کے باہر گائے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اور اس طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین اکبری کو
جو ہے وہ ختم کیا اور دین اسلام کو نافذ کیا، اور اپنی زندگی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کو بچانے کے اندر صرف کی۔ یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جو 1000 صدی کے بعد آپ پیدا ہوئے۔ جس طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اسی طرح آپ کے بعد آنے والے تمام مجددین نے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی طرح اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اب 15ویں صدی چل رہی ہے، اب اس بات پر تحقیق ہے کہ اب اس صدی کا مجدد جو ہے وہ کون ہوگا۔ کوئی ادھر سے اٹھتا ہے اعلان کرتا ہے جی میں مجدد ہوں، کوئی ادھر سے اٹھتا ہے کہتا ہے جی وقت کے مجدد آ گئے، فلاں جناب شیخ الاسلام ہیں، فلاں مجدد ہیں۔ لیکن مجدد وہ نہیں ہوتا جو خود اپنے لیے جو ہے وہ اعلان کروائے، جو اشتہار پرنٹ کر کے سوشل میڈیا پہ چڑھائے کہ میں مجدد ہوں، یہ مجدد صاحب آ گئے ہیں۔ مجدد وہ ہوتا ہے جس کے علم کا لوہا پوری دنیا تسلیم کر لیتی ہے، پوری دنیا جس کے علم کو تسلیم کرے، اور کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ بھی اس کے سامنے لایا جائے تو چند لمحوں کے اندر مجدد جو ہے وہ اس کو حل کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجدد فیضانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر کروڑہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ علامہ اقبال آپ کے مزار پر حاضر ہوا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے جو زیر فلک مطلع انوار، وہ خاک کہ جو زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔